بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر روان صاحب. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جی ملک صاحب، پی آئی اے کا طیارہ ملیشیا میں ضبط ہو گیا. میں سمجھتا ہوں پی آئی اے ہمارے لیے ایک ایسی مثال بن گیا ہے جیسے کہ گھر کا ایک لڑکا جس کی روز شکایتیں آتی ہیں وہ ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ پی آئی اے ہمارے لیے عذاب نہیں بن گیا وہ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم صاحب بہت شکریہ. آپ طیارہ ہمارا تحویل میں لیا گیا ہے، مطلب ضبط تو نہیں ہوا، تحویل میں لیا گیا ہے نان پیمنٹس پہ. جی کوئی نہیں، دنیا میں لیز پہ چیزیں، کرائے پہ چیزیں، انسٹالمنٹ پہ چیزیں لی جاتی ہیں، کوئی ایسا بات نہیں، یہ ملکوں کا لین دین چلتا رہتا ہے. لیکن افسوسناک بات جو ملک کے لیے ہے کہ پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے. جی آخر کوئی ڈگنیٹی ہے ایٹمی پاور ہونے کے حوالے سے، معیشت ہونے کے حوالے سے، 7واں بڑا ملک ہونے کے حوالے سے جی اس کی عزت ہے. یہ تو وہ ایک بہت تیسرے درجے کا جو ملک ہوتا ہے نا، جس سے جب مرضی جائے فوج مار آئے، پولیس مار آئے، کوٹاؤ، چیزیں چھین لو، قبضے میں لے لو، اس کا علاقہ قبضے میں لے لو. پاکستان کے ساتھ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے یہ ہمارے لیے شرمندگی اور ہماری نموشی ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے، اپنی اپوزیشن سے، نواز شریف، آصف زرداری اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، سیاسی اختلافات آپ اور کھول کے لڑیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جلسے کریں، لانگ مارچ کریں، ضرور کریں، لیکن جہاں ملک کی عزت کا سوال ہے وہاں پہ آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے. آپ کو ملیشیا کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے کہ اس طرح اگر لین دین کے معاملات ہیں تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کیا جا سکتا تھا. میں آپ کو ایک سوال رکھتا جاتا ہوں. جی ملیشیا گورنمنٹ کا ان معاملات میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک کمپنی جس نے پاکستان کو جہاز جو ان سے لیز پہ دیا، اگر دیکھیں اس کی قسط کی آپ ادائیگی نہیں کریں گے تو اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی چیز کو واپس لے سکے. یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے ایک جہاز لیز پہ لیا اور 2017 سے اس کا رینٹ دینا چھوڑ دیا. تو کیا پھر تو میرا خیال ہے کہ ملیشیا گورنمنٹ کا تو ملک صاحب تعلق کوئی نہیں رہا. میں اس میں بتاتا ہوں، ہم نے جب پہلے پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بابا جی کی مثال سنائی تھی کہ نہ کو مجھے گھر میں منہ لگاتا ہے، نہ کو پی آئی اے کو منہ لگاتا ہے. یہ ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. اب اس جہاز کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ 2 سال پہلے اس کمپنی نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ہمارا جہاز جو ہے وہ لیز پہ لیا ہوا ہے اور آپ اس کی منتھلی جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں دے رہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے کیوں دینے، ہمارا اس سے کیا ہے، ہم صاف انکار کر دیں گے جی پیسہ نہیں ہے. مطلب فنانس میں نہیں تھا، بجٹ نہیں تھا، ہو نہیں سکا. وہ کہتے ہیں سائیں جانن تے بلائیں جانن، حکومت جانے، وزیر اعظم جانے، متعلقہ ادارہ جانے، چیئرمین کو کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چیئرمین جو پی آئی اے ہے اس کے خلاف. ملک صاحب بات ہے کہ اب دیکھیں پاکستان میں پوری دنیا کی پاکستان نموشی ہوئی ہے. یہ انسٹالمنٹ کی وجہ سے دیکھیں جگر آئی ہوئی ہے. انڈیا میڈیا دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، باقی سارا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ نوٹس لیتے کہ آپ کو روز ہر سال نوٹس وہ آ رہا ہے، آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ لنڈن کی عدالت میں گئے ہیں. بالکل گئے، وہاں سے بھی انہوں نے ڈگری کروائی ہے. ان کو کسی بات کا اثر نہیں ہوا. اس کے بعد وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جہاز اب ملیشیا کی طرف انہوں نے روٹ بنا لیا، وہ ملیشیا عدالت میں گئے ہیں، وہاں سے بھی نوٹسز آئے ہیں. بالکل ایسے پہلے یہ فلائٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. پہلے فلائٹ لنڈن جاتی تھی تو انہوں نے لنڈن میں کیس کیا. جب انہوں نے فلائٹ کا اپنا رخ بدل لیا، انہوں نے وہاں پہ بھیجنا بند کر دی تو ملیشیا کی طرف انہوں نے ملیشیا آ کے اس پہ کیس کیا سارا. عاصم صاحب بالکل وہی بات ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا جگ ہنسائی کی، تو جگ ہنسائی کیوں نہ ہو. اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ چیئرمین پی آئی اے، وزیر دفاع اور باقی جتنے رسپانسبل، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ جہاز خراب ہے، اتنے پیسے لگنے ہیں، اتنے کرو چاہیے، اتنا عملہ چاہیے، اتنی تنخواہیں چاہیے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے کہ جہاز لیز پہ ہے اور اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. میں آپ کو ہر بار مجھے پتہ ہے کہ جب یہ بجٹ آتا ہے نا تو پی آئی اے کو ہر سال 5 ارب 6 ارب 7 ارب روپے بطور سبسڈی دیا جاتا ہے. اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرضے ہیں، ان کی مینٹیننس پہ اخراجات ہیں، ان کے اوور فلو سٹاف پہ اخراجات ہیں. ان کو جالے متوالے وہ تو بھرنے کا پتہ تھا کہ ان کو بھرنا ہے، بھرتی کرنا ہے، ان کو تنخواہیں دینی ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ عزت کا سوال ہے، یہ لیز پہ ہے، اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. اگر
लेकिन कितनी इंस्टॉलमेंट बन जाती होंगी, 2 करोड़ 4 करोड़ मंथली, जी क्या फर्क वो पड़ता है? कमा भी तो रहे थे ना। एक फ्लाइट अगर मतलब अमेरिका का चक्कर लगा के आए ना, ये 3 करोड़ का लगता है वो। फ्रैंकफर्ट से एक फ्लाइट पाकिस्तान आए तो 3 करोड़ पड़ता है एक साइड का, वन साइड का 3 करोड़ रुपये है। बाज़ उसमें आधी कमाई लगा लें, आधे अखराजात लगा लें, यानी कि एक दिन की एक जहाज़ की कमाई जो है वो इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट इन्होंने अपनी अयाशियों पे खर्च किया, अपने ओवरफ्लो स्टाफ की तनख्वाहों पे। आए दिन इनका एहतजाज होता है कि जी हमें ओवर चार्जेस दिए जाएँ, हमें फ़लाँ फ़्लाइट दी जाए, हमें फ़लाँ रूट दिया जाए, हमें डेली वेजेस मतलब ओवर टाइम दिया जाए। PIA में आसिम साहब सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ना वो ओवर टाइम में भी है। सही। कल मुझे पता चला कि आज़म सेवाती साहब ने रेलवे में ओवर टाइम बंद कर दिया है। मुझे यकीन करें, खबर सुन के पढ़ के इतनी खुशी हुई कि कोई तो इनकी बदमाशी बंद हुई ना। ओवर टाइम के नाम पे जितना इदारों में लूटा जाता है बहुत सारे। सर अब हम वज़ीर आज़म साहब को आप क्या मैसेज देंगे कि ये अदारे को क्या मियां नवाज शरीफ जो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे थे वो कर दें तो वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल आसिम साहब, मैं आपकी बात के 100% इत्तफाक करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर दें, स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ कर दें, PIA को भी प्राइवेटाइज़ कर दें। ये इदारे कौमी सतह पे चलने के लायक नहीं हैं। इसको कहते हैं कि ये डंडे के पीर हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, नहीं होंगे। ये प्राइवेटाइज़ करेंगे तो चीज़ें बेहतर तो होंगी। चीज़ें बेहतर होंगी, म्यार बेहतर होगा, स्टाफ बेहतर होगा, उसका स्टैंडर्ड बेहतर होगा। इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें PIA में आसिम साहब आम शहरी सफ़र नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, कमाने के लिए लोग जाते हैं, सऊदीया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन वो भी लाखों रुपए की टिकट खर्च करके जाते हैं, लाखों की टिकट खर्च करके वापस आते हैं। शेख रशीद साहब ने कल बड़ी खूबसूरत बात की कि मैंने FIA को अहकामात दिए हैं कि जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी हमदर्दाना, ये ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन PIA की मैनेजमेंट के साथ किसी तौर पे किसी नरमी का कोई जवाज़ नहीं बनता। जी नाज़रीन, सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मलक साहब की गुफ्तगू। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।